الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت کی تو میرے کریم آقا نے حضرت جابر کی دعوت قبول فرمائی۔ تو حضرت جابر نے ایک بکرا یا کتاب میں لکھا ہے گھٹا مینڈھا جو تھا وہ ذبح کیا۔ جب حضرت جابر نے آقا کی دعوت کے لیے اس کو جو ہے گھٹے کو ذبح کیا تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے دو بیٹے تھے، انہوں نے سب کچھ یہ دیکھا۔ اور حضرت جابر جو ہے وہاں سے جب گوشت لے کر اپنے آئے تو گھر والی کو دیا پکانے کے لیے، تو اس وقت وہ چھوٹے بچے جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ چھری اٹھا لی، کیونکہ ان چھوٹے بچوں نے یہ سب کچھ دیکھا، معصوم تھے، تو انہوں نے چھوٹے بچوں نے چھری اٹھائی۔ وہ ایک جو بڑا تھا اس نے چھوٹے کو لٹایا، اس پر جو ہے چھری چلا دی اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جابر نے جب یہ دیکھا کہ میرے بچے نے دوسرے بچے پر چھری چلا دی تو ان کے پیچھے جو ہے حضرت جابر ان کو پکڑنے کے لیے آئے کہ اس کو پکڑ کر اس کو جو ہے ڈانٹوں، تو جیسے پکڑنا چاہا تو وہ بچہ کمسن جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گیا، بھاگتے اوپر چھت پر چڑھ گیا اور جیسے وہاں سے جو اس نے چھلانگ لگا دی وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب آقا کریم کی ادھر دعوت ہے، ادھر حضرت جابر پر اتنا بڑا انعام آ گیا، لیکن کیا کیا حضرت جابر اور ان کی پاک جو گھر والی تھی، انہوں نے بچوں کو لٹا کر اور اس پہ چادر ڈال دی۔ ادھر تو ان کی اب سوچیں دو بیٹے دونوں ہی معصوم جو ہے وہ شہید ہو گئے، ادھر انہوں نے آقا کی دعوت کی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کو ڈھک دو، ہم آقا کی دعوت ہے ہمارے گھر میں، ہمارے کریم آقا آ رہے ہیں، ہم آقا کی دعوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں عاشق رسول، آقا کے غلام، آقا کے صحابہ۔ آج دنیا داروں کو بہتوں کو دیکھو نا، تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ ہوا تو عبادت پھر ان کی بڑے مزے سے کرنے لگ جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا نقصان ہوا تو وہ عبادت سے ان کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے یا وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ لیکن ان عاشقوں کا کام در مالک دا کبھی نہ چھوڑا۔ اب حضرت جابر اور ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے آقا گھر پہ آ رہے ہیں، دونوں بیٹے ان کے وفات پا گئے، ان پہ چادر ڈھک دی۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ جابر کے گھر آئے، جب آئے کھانا رکھا گیا تو میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر تم اپنے بیٹوں کو بھی لے بلاؤ، وہ بھی مجھ محمد کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو جابر کہنے لگا یا رسول اللہ، اب جابر کہہ رہا تھا ایسے بتاؤں پہلے میرے آقا کھانا تو کھائیں، میرا کریم آقا جن کی میں نے دعوت کی ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ ادھر نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو بلاؤ، ان کو میں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں گا۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا جب میں نے آپ کی دعوت کی، میں نے جو تھا مینڈھا گھٹا جو تھا اس کو ذبح کیا، میرے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک نے وہ چھری میں نے وہاں پر ہی بھول گیا رکھ دی، تو ایک نے دوسرے کو لٹا کر اس پہ چھری چلا دی۔ جب میں اس کو پکڑنے لگا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو وہ بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ چھت پر چڑھ گیا، وہاں سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ اب ہم نے میاں بی بی نے ان کے لاش رکھ کر ہم نے چادر رکھ دی، ہم نے کہا ہمارے لجپال کی دعوت ہے، ہم آقا کی دعوت کریں، یہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا ان کے فرمائے مجھے لے کر چلو ان کے پاس۔ جب وہاں پر لے کر آئے تو میرے کریم آقا نے ان کو بلایا، اٹھو، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ دونوں شہزادے اٹھے، اللہ کے حکم سے اٹھے، میرے آقا کا معجزہ ہوا، وہ زندہ ہو گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھایا، دعوت کھائی جابر کی۔ تو میرے آقا سے جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے، ان کی دنیا میں فتح، ان کی قبر میں فتح، ان کی قیامت میں فتح، بس جس نے آقا سے عشق کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ کو، ہر میرے بھائی میری بہن کو ساری زندگی لجپال آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ یہ سعادت دے، مومن کو، کہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ ایسے آخری دور میں، ایسے نفسیت کے دور میں، جب لوگوں نے دنیا کو ہی سب کچھ بنا دیا ہے اپنا، دنیا کے چکر میں ہر کوئی لگا پڑا ہے، دین کو کے ذریعے لوگ دنیا کمانے میں لگے پڑے ہیں، ایسے دور میں ہم فی سبیل اللہ ساری سندھ میں، یہ ابھی 25واں سال شروع ہوگا، گھر گھر میں ہم لاکھ درود پاک پڑھواتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں، اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھواؤ اور سارا دن درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی ساری امت کو فرقہ وارث سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن پاکستان کو، وطن کی پاک فوج کو ہر موڑ پر کامیابی، فتح، عزت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کرے ساری دنیا میں، سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر میں، جہاں بھی مومن رہتے ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک میری یہ دعا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔